You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پر، بڑا وسیع دسترخوان تھا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا، آپ کے دسترخوان پر ہر شخص آتا تھا، کھانا کھاتا اور چلا جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اب یہ ساری جو میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کرنے لگا ہوں، یہ قرآن حکیم بیان کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دسترخوان پر کچھ مہمان آئے، انسانی شکل میں تھے، مہمان تھے۔ حضرت ابراہیم گئے، جا کر بچڑا ذبح کیا، اسے جا کر بھونا پکایا، دسترخوان پر رکھا تو مہمان کہنے لگے ہم تو نہیں کھا سکتے۔ اچھا، اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو آپ کے دسترخوان سے کھانا نہیں کھاتا وہ آپ کا دشمن ہوا کرتا ہے۔ تو اس بات کو بھی ہم نے سوچنا ہے کہ یعنی جس گھر کا نمک کھایا جائے یا جس بندے کا نمک کھایا جائے اس سے کبھی دشمنی مول نہیں لینی چاہیے، یہ پرانا طریقہ چلا آیا ہے۔ آپ پریشان ہو گئے، میرے دسترخوان پر کوئی امیر ہو یا غریب، اپنا ہو یا بیگانہ، وہ آ کر کھا کر چلا جاتا ہے، کیسے عجب مہمان ہو تم کہ تم میرے دسترخوان سے کچھ کھا نہیں رہے۔ اے جناب خلیل، ہم بشر نہیں ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو انسانی شکلوں میں آئے ہیں۔ خلیل اللہ نے پوچھا تم کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے ہم نے 7 بستی ہے ایک، اس بستی پر عذاب نازل کرنا ہے۔ سدوم نامی بستی ہے، یہ اردن اور فلسطین کے درمیان آتی ہے، وہاں پر آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ہم نے اس بستی پر عذاب نازل کرنا ہے۔ حضرت خلیل اللہ کو پتہ چلا کہ یہ لوگ، یہ فرشتے انسانی شکلوں میں آنے والے عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے بحث شروع کر دی، آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ اس بستی میں اللہ کا نیک بندہ میرا بھتیجا حضرت لوط بھی موجود ہے۔ وہ کہنے لگے آپ بے فکر ہو جائیں، ہم جب عذاب نازل کریں گے تو ہم لوط کو پہلے وہاں سے بچا لیں گے، ہم لوط کو پہلے بچائیں گے پھر بستی پر عذاب نازل کریں گے، اس لیے ہم آپ سے وعدہ کرتے لوط کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے سب سے زیادہ صفحے قیامت والے دن اس امت کی ہوں گی، تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس امت پر فخر کروں گا، یہ میری امت ہے، عمریں ان کی کم ہیں، تعداد میں یہ سب سے زیادہ ہے۔ آپ کو ایک اور تاریخی بات یہ بتاؤں، حضرت لوط علیہ السلام نے تبلیغ کا جتنا عرصہ گزارا، صرف آپ کی 2 بیٹیوں نے آپ پر اسلام قبول کیا، دو بندے، ایک حضرت لوط اللہ کے پیغمبر اور 2 بیٹیوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ بس آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں حضرت لوط کی امت میں جنہوں نے آپ کے رستے پر چلے؟ 2 بیٹیاں بس۔ حضرت لوط علیہ السلام کی امت میں سے لوگوں نے بیٹیوں کے علاوہ کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اب بروز محشر جب صفیں بنے گی تو آپ کی بیٹیاں بھی وہاں پر ہوں گی، یعنی آپ کی امت میں صرف 2 لوگ وہاں پر ہوں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بستی تھی وہ بہت زیادہ سرسبز و شاداب ایریا تھا، وہاں پر لوگ سیر و تفریح کے لیے آیا کرتے تھے، باہر سے لوگ آتے تھے، سیاح آتے تھے، آج کل بھی دور چل رہا ہے، جو خوبصورت جگہ ہوتی ہے وہاں پر لوگ باہر سے آتے ہیں۔
اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تاریخ میں، تاریخ انسانی میں جسے بدفعلی کہا جاتا ہے، سب سے پہلے جو ابتدا ہوئی تھی یہ حضرت لوط علیہ السلام کی امت سے ہوئی تھی۔ جب باہر کے لوگ آ کر ان لوگوں کا نقصان کرتے، ظاہر ہے وہاں پر سیر و تفریح کے لیے آتے، تو وہاں پر ان کی فصلیں، ان کے سرسبز و شاداب کھیت، انہیں نقصان پہنچتا۔ شیطان ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا، اس نے آ کر اس امت کو ورگلایا، انہوں نے اس لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی، آہستہ آہستہ انہیں بدفعلی کرنے کی لڑکوں کے ساتھ عادت ہو گئی۔ جب یہ عادت پک گئی تو وہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے پاس جانا شروع ہو گئی۔ دیکھتے جائیے گا کہ اس امت میں آج اس وقت بدفعلی کتنے عروج پر ہے، آئے دن کتنے کیس میڈیا کے ذریعے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب بدفعلی جب شروع ہو گئی، عورتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، وہ مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ کو سب سے ناپسندیدہ گناہ کون سا لگتا ہے؟ تو بتایا گیا کہ مرد کے ساتھ بدفعلی جو ہے یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، فرمایا کہ جو شخص مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، اس کی طرف اللہ رب ذوالجلال نظر کرم نہیں فرمائے گا، اللہ کریم نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی شخص قوم لوط والا عمل کرتا ہوا نظر آ جائے، وہ فاعل ہو یا مفعول، کرنے والا یا یہ کام کروانے والا، دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ ابو داؤد شریف میں سزا بھی مقرر کی گئی ہے۔ آج بھی یہ لواطت والا کام، بدفعلی والا کام جو ہوتا تھا، یہ بستی جو ہے آج بھی اسی طرح عذاب میں مبتلا ہے۔ اب عذاب کیسے آیا پہلے یہ سن لیجئے۔ حضرت جناب لوط علیہ السلام کے پاس نوجوان خوبصورت شکلوں میں فرشتے آ گئے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ٹھہرے مہمان بن کر۔ حضرت لوط علیہ السلام تھوڑے پریشان ہو گئے، یا اللہ مجھے آپ اتنی طاقت دے دیتے یا ایسا قلعہ مضبوط عطا فرماتے کہ میں اپنی قوم سے اپنے مہمانوں کی حفاظت کر سکتا، لیکن میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ مہمان حضرت لوط علیہ السلام کے پاس رکے، رات کے پچھلے پہر قوم کو خبر ہو گئی کہ لوط کے گھر نوجوان لڑکے خوبصورت شکلوں میں آئے ہوئے ہیں، اب جا کر ان کے ساتھ ہم نے بدفعلی کرنی ہے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دیواروں کو توڑا، دیواروں کو پھیلانگ کر وہ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کو ان نوجوان لڑکوں نے دیکھا، کہنے لگے جناب لوط پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، ہم نے تو ان پر عذاب نازل کرنا ہے، اس لیے ہم مہمان بن کر آپ کے دسترخوان پر آئے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کے پچھلے پہر اپنے ماننے والوں کو لے کر نکل جانا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام سے انہوں نے یہ بھی کہا، قرآن میں موجود ہے کہ آپ نے جب نکلنا ہے نا اس بستی کو چھوڑ کر،
پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ آج جتنے کوئی تعویذ وغیرہ لکھے جاتے ہیں نا، ان میں ٹونا کیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر گوشت پھینک کر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، یہ اخذ قرآن سے ہی کیا گیا ہے، چونکہ قرآن حکیم نے واضح کہا ہے کہ جب فرشتے عذاب نازل کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب بستی کو چھوڑیں گے پیچھے مڑ کے آپ نے نہیں دیکھنا، جو پیچھے مڑ کے دیکھے گا اللہ اسے ہلاک کر دے گا، یہ اللہ کا عذاب تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر بھی پیغمبر تھے، سوچا کہ بیٹیوں کے ساتھ اپنی بیوی کو بھی رکھ لیا جائے، اور یہ بھی ایک نالج کے لیے یاد رکھیں کہ 2 پیغمبر ایسے گزرے ہیں جن کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا ہے، جن کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا ہے، بیویوں کو۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی غرق ہو گئی، ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی غرق ہو گئی۔ اسے بڑی ہمدردی تھی اپنی قوم کے ساتھ۔ اب جب رات کے پچھلے پہر حضرت جناب لوط علیہ السلام وہاں سے نکلنے لگے، سب سے پہلے زوردار چیخ، ایک فرشتے کی ہیبت ناک چیخ لوگوں میں سنائی دی۔ ان کے دل، ان کے کلیجے باہر نکل آئے، ان کے دل پھٹ گئے، پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت جناب جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں پر اس بستی کو اٹھایا، آسمان کے قریب لے گئے۔ اتنا بیلنس، ظاہرہ حکم اللہ کا تھا کہ گلاس میں سے پانی بھی نہیں گرا۔ اور ایک روایات میں آتا ہے کہ اس بستی پر جو کتے جانور بھونک رہے تھے، جب اتنا اوپر اٹھایا کہ وہ آسمان کے اتنا قریب پہنچ گئی نا وہ بستی، اوپر اٹھایا تو کہ آسمان میں رہنے والی مخلوق نے ان کے کتوں کی، ان کے جانوروں کی آوازیں سن لی، قریب چلے گئے۔ وہاں سے جا کر حضرت جبرائیل نے انہیں واپس پلٹ کر زمین پر مارا، وہ زمین پر آ کر گرے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اتنا عذاب کافی تھا، مر چکے تھے۔ اس کے بعد حجارۃ من سجیل، ان پر پتھروں کی بارش اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ ایسی بارش تھی کہ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوتا تھا، چاہے وہ بستی میں تھا، بستی سے باہر تھا، اس کا نام پتھر پر لکھا ہوتا تھا، اور وہ پتھر اسی نام والے شخص پر جا کر لگتا تھا، اللہ اسے ہلاک فرما دیتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام جب چلے تھے، 2 بیٹیاں اور بیوی ساتھ تھی، چیخ جب کانوں میں پہنچی، پیچھے مڑ کے اس نے دیکھا بیوی، قرآن نے منع کیا تھا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ہائے میری قوم، وہ پتھر جس پر اس کا نام لکھا تھا آ کر ان کی بیوی کو لگا، اللہ نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ جو ہمارے پیغمبر کے رستے کو چھوڑ کر غیر کے رستے پہ چلتا ہے، ہم اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ حجارۃ من سجیل، پتھروں، جو پتھر تھے وہ کیسے تھے؟ وہ اسپیشل پتھر تھے، وہ آج کے اس دور کا پتھر نہیں، یہ جو پتھر ہے یہ نہیں تھا، فرمایا آگ پر پکے ہوئے پتھر۔ آپ نے بٹے میں اینٹ بنتے ہوئے تو دیکھا ہوگا، یہ آگ پر پکتی ہے، لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے ہلکی دھوپ بھی نکلی ہو اور بارش کی کچھ بوندیں بھی پڑ رہی ہوں، خشک جگہ پر جب وہ بوندیں پڑتی ہیں تو جب وہ بوند پڑتی ہے تو چھوٹا سا ایک اتنا سا دانہ بن جاتا ہے مٹی کا، پھر بارش بھی بند ہو جاتی ہے، دھوپ بھی اسی طرح رہتی ہے، تو گولا سے جو بنتا ہے دھوپ میں یہ سخت ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسے پتھر، وہ پتھر بن جاتا ہے، ایسے پتھروں کی بارش ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی امت پہ کی، کسی کو ہم نے باقی نہیں چھوڑا، اس لیے کہ وہ لواطت میں مبتلا ہو چکے تھے، وہ بدفعلی میں مبتلا ہو چکے تھے، پتھروں پر نام لکھا ہوتا تھا، کس کس کو مارنا ہے وہ پتھر اسی شخص کو لگتا تھا اور وہ واصل جہنم ہو جایا کرتا تھا۔ اس وقت یہ چیز بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی
اپنا کمپیریزن کرے کہ آج بدفعلی اس امت میں سرایت کر چکی ہے. یعنی اس کا لب لباب یہ ہے، یہ تو ایک میں نے بیان کیا ہے کہ بدفعلی کے حوالے سے، لب لباب یہ ہے کہ جو انبیاء کے رستے سے بھٹک جاتا ہے، جو انبیاء کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کرتا، اللہ نے کیسے کیسے ان پر عذاب نازل فرمائے ہیں. آج بھی اس وقت آپ میڈیا پر، یوٹیوب پر، گوگل پر جا کر آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر اس بستی کا، صدوم جو بستی ہے، آپ نام لکھیں، وہ لوگ جنہیں اٹھا کر پھینکا گیا تھا انہی حالتوں میں پڑے ہوئے ہیں. وہ پتھر بھی وہاں پر موجود ہیں جو پتھر برسائے گئے تھے. قیامت تک عبرت کا نشان بنا دیا. جو ہمارے نبی کے رستے پر نہیں چلتا نا، ہم اسے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، ہم جس بستی پر عذاب نازل کرنا چاہیں ان کے امیروں میں برائی رکھتے ہیں، ان کے امیر، ان کے پیسے والے، ان کے سردار برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے پاس عذاب کا ثبوت ہوتا ہے، ہم ان پر عذاب نازل فرما دیتے ہیں. وہاں پر اردن اور فلسطین کے درمیان جو حضرت لوط علیہ السلام نے جس بستی میں تبلیغ کی تھی اسے دی ڈیڈ سی کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ اسے بھی وہاں پر لکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر 300 کلومیٹر یہ اس کی گہرائی ہے. وہاں پر جب اٹھا کر بستی کو پھینکا تھا نا، اتنے زمین پر جا کر وہ دھنس چکی تھی کہ وہاں سے اور کوئی نیچے جگہ نہیں تھی، پانی نکل آیا تھا. پانی کے نکلنے کا رستہ آج بھی موجود نہیں ہے. بحیرہ سمندر جو ہے اس سے بھی زیادہ گہرا پانی اس بستی کا ہے. نہ وہاں پر مچھلی زندہ رہ سکتی ہے، نہ وہاں پر کوئی مینڈک زندہ رہ سکتی ہے. یعنی پانی میں رہنے والے جتنے جانور ہیں وہ اس پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے. انسان کی لاش اس میں ڈوب نہیں سکتی. یعنی عذاب ایسا ہے آج کے اس دور میں بھی وہاں پر اللہ اس بستی پر اسی طرح عذاب کو نازل فرما رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ان کے بتائے ہوئے رستے سے بھٹک رہا ہے تو پھر وہ قیامت والے دن کا آنے والے عذاب کا منتظر رہے. اب جو چھوٹے چھوٹے عذاب آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے زلزلے آ رہے ہیں، یا معیشت تنگ کر دی گئی ہے، ہمیں غیر اللہ کا کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا گیا ہے، یہ عذاب ان عذاب سے سخت ہے. اب کوئی یہ کہے کہ شکلیں بگاڑی نہیں جا رہی، یا بربادی یا پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی، ان عذاب، یہ جو جتنے عذاب تھے ان سے بڑا عذاب یہی ہے کہ امت محمدیہ جسے اشرف المخلوقات انسان ہونے کے بعد امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس امت کے لیے کلیم اللہ دعائیں مانگا کرتے تھے، مالک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرما دے. لیکن یہ امت اپنے رستے کو چھوڑ چکی ہے، رستے سے بھٹک چکی ہے، بدفعلی اس کے اندر سرایت کر چکی ہے، زنا اس کے اندر سرایت کر چکا ہے، حرام اس کے اندر سرایت کر چکا ہے، ڈاکہ زنی، ملاوٹ، سود، رشوت خوری. ہمارا کوئی کام ہمارے دفاتر میں رشوت کے بغیر ممکن نہیں ہے، ہمارا کوئی پیسہ سود کے بغیر ممکن نہیں ہے. کسی جگہ پر ہم نے اگر برائی جو ہے وہ دیکھنی ہو وہ ہمیں واضح نظر آ جاتی ہے. لوگوں اب بھی وقت ہے امت محمدیہ کے لیے، سانس جب تک بحال ہے، حلق میں سے اوپر اور نیچے سانس بند نہیں ہوا، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے. توبہ استغفار کر لیں، توبہ کا دامن تھام لیں، یقیناً اللہ ہمیں معافی دے دے گا، اللہ ہمیں معاف فرما دے گا. تو میں دعا کرتا ہوں
آج کا جو عنوان بیان کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔